بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنت موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی کے۔ فرمان نبوی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال جس بچے نے پیدا ہونا اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ شب صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، لہٰذا ہمیں اس فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ
किसी महीने में नफली रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह शाबान, रजब और रमज़ान के दरमियानी महीना है जिससे लोग गाफिल होते हैं, जबकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होते हैं। मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान का। रमज़ान की ताज़ीम के लिए तिरमिज़ी शरीफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। शाबान के अक्सर हिस्से में आप रोज़े रखते थे, बल्कि करीब करीब तमाम महीने के रोज़े रखते थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ अमाल के बारगाह इलाही में पेश किया जाना माह शाबान की अहमियत फ़जीलत का इस उम्र से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपको सब महीनों से ज़्यादा शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखते हुए देखता हूँ, इसकी क्या वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसे लोग गाफिल और सुस्त हैं। रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में ये वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर ले जाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोज़े से हूँ। इस हदीस मुबारका में ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फ़जीलत का एक राज ये बयान किया है कि शबान में हमारे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जो शख्स इस महीने में जितने ज़्यादा अमाल सालिहा बजा लाता है, ज़्यादा इबादत करता है, रोज़े रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, उसे उतनी ही अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़िरत नसीब होती है। नाज़रीन, अब हम आपको माह शाबान के अहम तारीख़ी वाक़यात के बारे में बताते चलें। शाबान का महीना इस्लामी तारीख़ में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें पेश आने वाले चंद अहम तारीख़ी वाक़यात दर्ज झेल हैं। शाबान सन 2 हिजरी में काबतुल्लाह मुसलमानों का क़िबला करार पाया। इससे क़बल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। शाबान सन 2 हिजरी में ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए। शाबान सन 4 हिजरी में सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत हुई। शाबान सन 5 हिजरी में ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक पेश आया। शाबान सन 6 हिजरी में सरदुम तिल जंदल वक़ू पज़ीर हुआ। शाबान सन 50 हिजरी में अजीम सहाबी हज़रत मुग़य्यर बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई। शाबान 492 हिजरी में सुलेबी बैतुल मुक़द्दस पर बाकायदा काबिज़ हो गए। शाबान सन 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को सुलेबियों से आज़ाद करवाया।